اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں آج آپ سے آزادی کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں۔ آزادی سے آزادی، آزادی سے آزادی میں اور کے لیے آزادی۔ مثال، بے شک ہم رشتوں میں آزاد ہوتے ہیں، خدا کی ستائش اور پرستش کے لیے آزاد ہوتے ہیں، ہم ناخوش حالات میں آزاد ہوتے ہیں، ناخوشگوار حالات میں جب ہم برے حالات سے آزاد ہونے کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے جذبات کو خود کو کنٹرول نہ کرنے دینے سے آزاد ہوتے ہیں، حسد سے آزاد، خود ترسی سے آزاد، اور کھانے پینے میں زیادتی سے آزاد، اور اسی طرح کئی اور۔ ایک مثال یہ کہ آپ دوسروں کا سامنا کرنے کے لیے آزاد ہیں تو بھی تابع رہنے کے لیے آزاد ہیں۔ کمرے کے اس طرف ہونے والے لوگوں کو زیادہ سمجھ آ رہی ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کا سامنا کرنے کے لیے آزاد ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، لیکن آپ کسی ایسے شخص کی تابعداری کرنے کے لیے بھی آزاد ہیں جسے خدا نے آپ پر مقرر کیا ہے۔ لیکن ایک کام جو ہم نہیں کر سکتے وہ ہے چیخنا کہ میں پیدائشی آزاد ہوں، میں وہی کروں گا جو میں چاہوں گا، میں آزاد ہوں۔ میں واضح طور پر بتاؤں گی کہ یہ آزادی نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ کوئی بھی ہر شخص وہ کام جو وہ چاہتا ہے کر کے ہمیشہ کی زندگی کی توقع نہیں کر سکتا۔ آمین۔ آپ کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آزاد ہیں لیکن پیٹو ہونے کے لیے آزاد نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی نجات یافتہ اور نئے سرے سے پیدا ہے اور پاک روح سے معمور ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ وہ یہ کہے کہ اگر میں نے بسکٹ کھایا تو میں پورا ڈبہ ہی کھا جاؤں گا، اور اگر میں نے ایک چپس کھایا تو پورا پیکٹ ہی کھا جاؤں گا۔ میرا مطلب ہے، آپ نے کبھی یہ سنا؟ یہ کس قدر عجیب لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے اگر آپ فرائز پر اور بسکٹ پر قابو نہیں پا سکتے تو یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ایسے ہی کہہ رہی ہوں۔ اب آج شام ہم مل کر جانیں گے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ غلط تصورات رکھنا ہے۔ یسوع نے ہمیں پہلے ہی آزاد کر دیا ہے، لیکن جیسا ہمارا ایمان ہوتا ہے اس سے اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزاریں گے۔ اور اسی طرح جب تک آپ بسکٹ کھانے کو نہ نہیں کہہ سکتے، یا اگر آپ ایک کھاتے ہیں، اوہ میرے منہ میں چاکلیٹ کا ٹیسٹ آ رہا ہے، میں تو پورا کھا جاؤں گا، آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ کا ایمان ایسا ہے تو ذرا اندازہ کریں کہ کیا ہوگا آپ کے لیے آپ کے ایمان کے مطابق ہوگا۔ میں نے اس حوالے کے متعلق اس ہفتے بہت غور کیا، کچھ مختلف صورتحال اور حالات کے متعلق سوچ رہی تھی جن سے میں واقف تھی، اور میں آپ کو سچ کہتی ہوں کہ ہم جو کچھ ایمان رکھتے ہیں وہ بے انتہا اہمیت کا حامل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنی سوچ کو تھوڑا بہت تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ اور صرف اپنی سوچ کو تھوڑا سا تبدیل کر کے دیکھیں۔ میں کئی برس تک لڑتی رہی، میں ایک جھوٹ کا یقین کرتی تھی کہ میں اپنی ماضی پر غالب نہیں آ سکتی۔ میرے والد نے مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور میری ماں نہیں جانتی تھی کہ میری مدد کیسے کرے، وہ اس سے ڈرتی تھی، لہٰذا اس نے کچھ نہ کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں آنے والے پہلے شخص سے شادی کر لی، اس نے میرے ساتھ اور بھی بدسلوکی کی، اور یہ بالکل ایک ڈراؤنا خواب تھا، ایک کے بعد دوسرا۔ لہٰذا میں سوچتی تھی کہ میں یہ یقین کرتی تھی کہ میری زندگی ہمیشہ دوسرے درجے کی ہوگی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کی بدولت میرا یقین تھا کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ خیر، میں کیا سوچتی تھی کہ میں کبھی اس پر غالب نہیں آؤں گی، لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ میں اس پر غالب آ بھی نہیں رہی تھی۔ لیکن میں نے سیکھا کہ کلام پر اس سے زیادہ ایمان رکھوں بنسبت اس کے جو میں محسوس کرتی ہوں، یا جو میں دیکھتی ہوں، یا جو لوگ مجھے بتاتے ہیں۔ جب میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ میرا آغاز تو اچھا نہ تھا لیکن میرا انجام اچھا ہوگا، جب میں نے یہ کہنا شروع کیا
خدا میرے تمام بگاڑ درست کر سکتا ہے اور ان میں سے حقیقت میں بھلائی پیدا کر سکتا ہے اور مجھے ایک بہتر شخص بنا سکتا ہے جو میں بن سکتی تھی اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو دیکھیں تب یہ وقوع پذیر ہونا شروع ہوا، لیکن آپ کو یقین کرنا سیکھنا ہوگا. سنیے، ایمان، آپ کا ایمان کیا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے؟ وہ آپ کو پسند نہیں کریں گے. میں تھوڑی بے وقوف ہوں کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جو خط ہمیں لوگوں کی طرف سے ملتے ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں. خیر، وہ مجھے ایسے خط دیتے بھی نہیں، لہٰذا آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کیونکہ میرے لوگ میری حفاظت کرتے ہیں. آمین. ہم اس خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں نفرت کرنے والے نفرت کریں گے اور شکایت کرنے والے شکایت کریں گے. لہٰذا خود کو پیسہ خرچ کرنے میں آزاد کریں تو بھی خود کو قرض کے بند میں بندھنے سے بھی آزاد رکھیں. دلیری اور سادگی سے بولنے میں آزاد ہوں تو بھی بدتمیزی اور شیخی سے بولنے سے بھی آزاد رہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں کئی برس تک ایسی ہی رہی. میرا مطلب ہے میں ہر وقت لوگوں کو ایسی باتیں کہہ رہی تھی جو نہیں کہنا چاہیے تھا اور لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہی تھی جو درست نہیں. خیر، میں بس ایسی ہی ہوں. میں ایسی ہی ہوں، میری شخصیت ایسی ہی ہے. میں ایک صاف گو شخصیت ہوں. اچھا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ ایک صاف گو شخص ہو سکتے ہیں تو بھی یہ سب کچھ محبت میں کر سکتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ محبت سب چیزوں پر غالب آتی ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سب کچھ پلٹ کر اسی پر آتا ہے. سب کچھ محبت ہی میں ہے، ورنہ آزادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہم کسی ایسی چیز کے کرنے میں آزاد نہیں جو دوسروں کے لیے باعث برکت ہو تو ہم وہ کرنے کے لیے آزاد نہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ کہنے میں ہر وقت آزاد ہونا چاہیے کہ میں جانتی ہوں کہ میں سب کچھ کرنے کے لیے آزاد ہوں، لیکن میں اس بات کا انتخاب کروں گی کہ ایسا نہ کروں کیونکہ میرا ایمان ہے کہ میرا ایسا کرنا آپ کے جذبات کو مجروح کرے گا. اب ہم آج کی دنیا میں ایک حقیقی بگاڑ کو دیکھتے ہیں جو میرے حقوق، میری آزادی سے پیدا ہوتا ہے. میرا مطلب ہے کہ حتیٰ کہ آزادی رائے بھی ایک احمقانہ انتہا کو چھو رہی ہے جو کہ ناقابل یقین ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو قوانین ہیں یہ سب خدا کے کلام کو بنیاد بنا کر قائم کیے گئے ہیں، لیکن اب ان کی تشریح اس طرح نہیں کی جاتی. لیکن جب انہیں لکھا گیا تو ان کی بنیاد خدا کے کلام پر رکھی گئی تھی. اور آج بہت سے لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ آپ کی آزادی چھین لینے میں زیادہ خوش ہے بجائے اس کے کہ اپنی آزادی حاصل کریں. انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ کسی کے جذبات مجروح کرتے ہیں جب تک کہ انہیں وہ نہیں مل رہا جو وہ چاہتے ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے. آزادی ایک اعزاز ہے لیکن یہ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے. آپ جتنے زیادہ آزاد ہوں گے اتنی بڑی ذمہ داری آپ پر ہوگی. میں آج رات اس جگہ پر جو بھی چاہوں وہ کرنے اور کہنے کے لیے آزاد ہوں کیونکہ اس وقت اس لمحے کے لیے میں یہاں بااختیار ہوں، لیکن اس سے میرے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ میں کوئی بڑی چیز یا طاقتور ہوں. مجھے اس سے خوف آتا ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں خدا کو جواب دہ ہوں، لہٰذا میں جو چاہوں وہ سب نہیں کر سکتی. اگر میں اپنی ملازمت جاری رکھنا چاہتی ہوں تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ خدا لوگوں کو ملازمت سے نکالنے میں بہت اچھا ہے. سنیے، آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا باس بہت سخت ہے. آپ میں سے کتنے سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے. محبت کو ہی ہمارا سب کچھ اور بنیادی ہدف ہونا چاہیے. ہم اپنے مستقبل کے لیے بڑے خواب دیکھنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن ہم انتظار کے دوران صبر کرنے کے لیے آزاد ہیں. ہم وہ سب بننے میں آزاد ہیں جو ہم بن سکتے ہیں. ہم تبدیل ہونے کے دوران خود سے لطف اندوز ہونے کے لیے آزاد ہیں. ہم جو ہے ویسے ہی رہنے میں آزاد ہیں، تو بھی جانتے ہیں کہ ہمیں مستقل طور پر تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. لیکن میں تو ایسا ہی ہوں. اور خیر، اپنا موازنہ اس سے نہ کرے جو یہاں ہے، اور اگر یہ وہ نہیں جو یہاں ہے تو پھر آپ جہاں ہیں وہیں پر خود سے لطف اندوز ہوتے ہوئے خدا سے کہتے رہیں کہ آپ کو تبدیل کرے. ہم احساس جرم اور لعنت سے آزاد ہیں، لیکن ہم اس بات میں بھی آزاد ہیں کہ بہت حساس ہو اور پاک روح کو اجازت دے کہ ہمیں اس وقت چھوئے جب ہم کچھ غلط کریں. دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ لوگ اتنے آزاد ہو گئے ہیں کہ اگر ملازمت نہ ہو
تو وہ اب اس کا نوٹس بھی نہیں لیتے کہ وہ کوئی گناہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک مسئلہ ہے۔ میرا مطلب ہے ہمیں ضرورت ہے کہ فوری طور پر جان جائیں جب بھی ہم کوئی ایسا کام کریں جو خدا کو ناپسندیدہ ہو، اور ہمیں توبہ کرنے اور معافی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کوئی ان پر جو مسیح میں ہے کوئی سزا کا حکم نہیں۔ ہمیں لعنت کے ماتحت نہیں رہنا، لیکن ہمیں برے رویے کے لیے حساس ہونا ہے، ورنہ ہم محبت میں نہیں چل سکتے، کیونکہ ہم ہر وقت دوسرے لوگوں کے جذبات مجروح کرتے پھریں گے۔ اب ہم ذرا گہرائی کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ لوگ کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ رومیو 6 باب 6 اور 7 آیت۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی غیر تبدیل شدہ انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ ہمارا گناہ کا بدن جو کہ محض ایک آلہ ہے برے کام کرنے کے لیے بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ اور یہاں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ کبھی گناہ کریں گے ہی نہیں، بلکہ یہ آیت کہتی ہے کہ آپ آگے کو گناہ کے غلام نہیں رہیں گے۔ بالفاظ دیگر ہمیں اپنی زندگی میں اس مقام پر ہونا چاہیے جہاں ہم کہہ سکیں، یا کم از کم ہمیں اس مقام کی طرف بڑھنا چاہیے جہاں میری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو مجھے کنٹرول کرے۔ آمین۔ آپ کہیں گے خیر میں یقیناً چاہتی ہوں کہ گناہ سے آزاد ہوں، لیکن آپ اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو یقین نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہم آہستہ چلیں گے۔ میں سمجھ گئی۔ خیر اگر میں نہیں تو میں کیسے آزاد ہو سکتی ہوں؟ یہ کہتی ہے کہ میں ہوں، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ میں ہوں؟ جی ہاں، آپ قانونی طور پر آزادی رکھتے ہیں۔ یسوع آپ کو گناہ سے آزاد کروانے کے لیے ہوا، لیکن اب تجرباتی طور پر جب آپ اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں، تجرباتی طور پر جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ اسے تھوڑا تھوڑا ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ اس میں بڑھتے ہیں تو آپ تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی، شاید یہاں آپ کے آنے سے اگلے 3 دن یا 2 دن یا 1 دن یا آج کی رات، تاہم آپ جتنے بھی دن یہاں ٹھہریں گے کچھ چیزیں ہوں گی جو بدل جائیں گی، لیکن یہ آخری چیز نہیں ہوگی جو تبدیل ہو، اور بھی چیزیں ہوں گی جنہیں بدلنے کی ضرورت ہوگی۔ ہم اس میں ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں، لیکن تو بھی آپ کو آزاد کیا گیا ہے، اور مجھے آزاد کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں ہر نئے سرے سے پیدا شخص کو مسیح کے خون کے وسیلہ سے قانونی طور پر گناہ کے بندھن سے آزاد کروایا گیا ہے۔ اب ہم کچھ ایسے حوالے دیکھیں گے جو میرے خیال میں دلچسپ ہیں۔ رومیو 7:15۔ ہم یہاں پولس کی بہت الجھانے والی بحث کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ میں جس کا ارادہ کرتا ہوں نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے یہ پڑھا اور میں نے سوچا پولس آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے لگا کہ کوئی اور بھی میری طرح محسوس کرتا ہے۔ اب میں ایک بیان دینے جا رہی ہوں۔ پہلے آپ مجھے کہیں کہ جوائس مجھے بتائیں کہ میں کس طرح مسیح زندگی گزار سکتی ہوں۔ آپ میں سے کتنے پسند کریں گے کہ میں اسے آپ کے لیے ایک جملے میں بیان کر سکوں؟ لہٰذا میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح مسیح زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیا آپ سننا پسند کریں گے؟ یہ تو بالکل میری طرح کی ہے، وہ میری طرح بات کرتی ہے۔ کیا کوئی میری طرح کا ہے جو اسے پسند کرتا ہے؟ اب میرا عظیم علم الہیات کا جواب سنیں۔ آپ مسیح زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ یہ کس قسم کی احمقانہ تعلیم ہے؟ آپ مسیحی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، یہ بات جانیں۔ میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے بیٹھنے دوں گی تاکہ آپ سوچیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، آپ کو دکھاؤں گی۔ رومیو 7:15۔ اور میں جو کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، میں حیران اور پریشان ہوں۔ میں یہ سارا حوالہ آپ کے لیے پڑھوں گی، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، اخلاقی طور پر بہترین ہے، اور میں اس کے حق میں ہوں۔ بس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، اور وہ مجھ پر اختیار رکھتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں۔ البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے نہیں بن پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ کوئی یہاں پولس کی طرح محسوس کرتا ہے؟ کم آن۔ بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا۔ میں بھی یہ سوچتی تھی، مطلب میں بھی سوچتی کہ کون یہ مجھ سے کرواتا ہے، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، میری جان میں گہرے طور پر موجود ہے اور عمل کرتا ہے۔
غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں، اعمال کو اپنے وجود میں کام کرتے دیکھتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے اور مجھ پر اختیار رکھتے ہوئے تقاضا کرتی ہے. کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں. ہم بس ختم کرنے والے ہیں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے. جسم کی خواہش اعمال کا ایک اور قانون اور اصول جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے. جسم کی خواہشیں اور حساس بھوک. 24ویں آیت. ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، ناخوش اور قابل رحم شخص ہوں. اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اب 25ویں آیت اسکرین پر نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اب میں نے ابھی اس میں ایک بات جانی ہے. میرا مطلب میں اس کلام کو مختلف طریقوں سے جانتی ہوں، لیکن میں نے ایک ہفتہ پہلے سے پڑھا اور اپنے ایک پروفیسر دوست سے کچھ تھیولوجیکل چیکنگ کی جنہیں مجھ سے زیادہ علم الہیات کا علم ہے، تاکہ ان سے معلوم کروں کہ میں بے وقوفی نہیں کر رہی. لیکن ان 10 آیات میں پولس نے لفظ میں 25 مرتبہ استعمال کیا، اور وہ درست کہہ رہا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. اب لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں پولس کیا بات کر رہا ہے، اور حقیقت میں کئی صدیوں سے اس بارے میں علم الہیات کی بحث ہوتی رہی ہے کہ پولس نے یہاں کیا کہا ہے. کیا وہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے جب وہ نجات یافتہ نہیں تھا؟ کیا وہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے جب وہ نجات پا چکا تھا؟ لیکن کیا وہ اب بھی کچھ چیزوں سے جدوجہد کر رہا تھا جیسے ہم کرتے ہیں؟ کیا پولس پہلے ہی مکمل آزاد ہے لیکن وہ یہ ساری بات جیسے دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہے جو اس طرح کی چیزوں میں سے گزر رہے ہیں؟ اور میں دیانتداری سے کہوں گی، میں نہیں سمجھتی کہ مجھ سے کوئی زیادہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اصول بڑا واضح ہے. پولس اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں وہ کہہ رہا ہے ان سب جگہوں پر جاؤں اور ان پر دائرہ لگاؤں جہاں وہ کہتا ہے میں، اور میرے پاس ایمپلیفائڈ بائبل ہے جس میں دوسرے تراجم کی نسبت جہاں 10 آیات میں 25 مرتبہ سے بڑھ کر زیادہ دفعہ لفظ میں استعمال ہوا ہے. میں یہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نہیں کر پاتا، ناکام ہو جاتا ہوں، میں. اب 25ویں آیت. اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ او خدا کا شکر ہو کہ وہ چھڑائے گا، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے چھڑائے گا. اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں. غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں. لہٰذا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں روح میں خدا کی مدد سے چلنا سیکھ جاؤں، پاک روح کی مدد اور اس کی قدرت سے، اور یہ میں خود سے نہیں کر سکتا، میں خود سے کر ہی نہیں سکتا. آپ مسیحی زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن وہ ہمارے وسیلہ سے اسے جی سکتا ہے اگر ہم اس پر بھروسہ کریں کہ وہ ہمارے وسیلہ وہ کرے جو ہم خود سے نہیں کر سکتے. آمین. لہذا جی اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے، آپ آزادی پر میرے پیغامات سنیں گے اور گھر چلے جائیں گے اور آزاد رہنے کی کوشش کریں گے. ہاں خیر، اب میں آزاد ہونے کی کوشش کروں گا. آپ جانتے ہیں ایسے میں ہم اہم حصوں کو چھوڑ جاتے ہیں. کئی برس تک میں چرچ جاتی اور پیغامات سنتی رہی، اور ہر پیغام میں جو میں سنتی وہ میری ضرورت ہوتا، ہر پیغام. اور پھر میں گھر جاتی اور اس پر عمل کرتی، کوشش کرتی. میں اپنا منہ بند رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، میں کوشش کرتی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عجیب لگتا ہے کہ میں زیادہ دیر تک خاموش رہوں، میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہوں. میں خود کو بہت افسردہ محسوس کرنے لگی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایسا تھا کہ میں اچھا بننے کی کوشش کر رہی ہوں، میں خاموش رہنے کی کوشش کر رہی ہوں جیسا کہ بائبل کہتی ہے اور جیسا اتوار کو انہوں نے کہا. لہٰذا اگر میں وہ کر رہی ہوں جو درست ہے تو پھر مجھ پر یہ افسردگی کیوں ہے؟ میں بے حد خوش ہوں کہ یہ سب مجھے خدا کی طرف سے سمجھایا گیا. اس نے کہا تم نے اپنا منہ تو بند کر لیا ہے لیکن تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور ہاں میں مایوس ہو رہی تھی کیونکہ اب میں ایک پریشر کوکر کی طرح تھی اور میں اسے باہر نہیں نکال رہی تھی، اور یہ سب میرے اندر جمع ہو رہا تھا اور مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا. دیکھیں، اسی لیے ہمیں ہمیشہ خدا کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہمارے اندر کام ہونا بے انتہا ضروری ہے اس سے پہلے کہ بیرونی طور پر پھل نظر آئے. اچھا کہیں گے، اچھا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں اور میں ابھی بھی ایسا ہی کرتی ہوں. گزرے دن کسی نے مجھ سے کچھ ایسا کہا جس سے مجھے دکھ ہوا.
میں نے اسے خود پر حملہ تصور کیا، اور یہ وہ شخص تھا جو کئی بار ایسا کر چکا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں آپ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں جب آپ کو ایک ہی شخص کو بار بار معاف کرنا پڑے۔ یہ ایسے ہی ہے۔ اے خدا، یہ بندہ ذرا جلدی تبدیل نہیں ہو سکتا پلیز؟ لیکن دیکھیں، میں بہتر جانتی ہوں کہ میں اختلاف میں نہیں رہ سکتی، میں معاف نہ کرنے کی روح میں نہیں رہ سکتی، میں ناراض نہیں رہ سکتی، میں نہیں رہ سکتی اور نہ ہی رہوں گی۔ لیکن پھر بھی مجھے دکھ محسوس ہوتا ہے، لہٰذا میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ کلام سے رجوع کریں، غصے سے متعلق حوالے دیکھیں، اور لڑائی جھگڑے کے بارے میں ہیں اور اطمینان کے بارے میں ہیں، اور دعا میں رہتے ہوئے انہیں پڑھیں۔ میرا اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ انہیں پڑھیں، ان کے بارے میں خدا سے بات کریں، مطلب خدا سے کہیں خداوند ہمیں اس بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس بارے میں بات کریں گے کیونکہ میرے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور میں غصے میں نہیں رہ سکتی، لہٰذا تجھے میری مدد کرنا ہوگی کہ اس پر غالب آؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ ممکن ہے کہ خدا آپ کی زیادہ مدد کرے۔ آپ جب بھی خدا کے سامنے جائیں تو زیادہ مذہبی بننے کی کوشش نہ کریں۔ میرا مطلب ہے لوگ اپنی آواز کی ٹون بدل لیتے ہیں اور بڑی شائستہ زبان اور انگریزی بولنے لگتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی حیران کن اور پاک تر ہے۔ میں نے صرف کہا خداوند میں ناراض ہوں اور ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں ایسے ہی غصے میں نہیں رہ سکتی، مجھے اطمینان چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی بہت لمبی دعا نہیں ہوتی، میرا مطلب ہے، لیکن شاید مجھے سارے عمل میں 2 گھنٹے لگے، لیکن میں اچھا محسوس کرنے لگتی ہوں اور شاید میں اس بارے میں دوبارہ سوچنے لگوں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اس بارے میں دوبارہ سوچنے لگیں گے تو یہ دوبارہ آ جائیں گی، آپ پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے کیا سیکھا؟ آپ کو سیکھنا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کسی اور طرف لگائیں اور کچھ اور کریں۔ میرا مطلب ہے کہ میں اپنا دن کسی ایسی چیز کے لیے خراب نہیں کروں گی جو گزر چکی ہے اور میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، اگر میں اپنا چھوٹا سا پاک قدم نیچے رکھتے ہوئے ابلیس سے کہوں تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن آپ یہ خدا کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے پرواہ نہیں اگر مجھے آج رات یہ بات لاکھوں بار کہنا پڑے، آپ خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ صرف کہہ رہی ہوں کہ آپ مسیحی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ مسیحی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ مسیح کا آپ کے اندر اور آپ کے وسیلہ سے ہونا ضرور ہے، سارا جلال اسی کو ملنا چاہیے۔ اب اگر ہم واپس جائیں اور اس سیاق و سباق میں سے دوبارہ پڑھیں، جو میں اس وقت نہیں پڑھوں گی، پورا حوالہ نہیں پڑھوں گی، ہاں، لیکن ہم صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں وہ نہیں کر سکتا، اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور وہ یہاں مجھے بھی استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب وہی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے اوہ میں کس قدر بگاڑ کا شکار ہوں، مجھے اس سے چھڑوانے میں کون مدد کرے گا؟ ہائے، لفظ افسوس کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر ہو۔ اور پھر اگلی آیت میں وہ کہتا ہے بس کیونکہ اب وہ مجھے تبدیل کر رہا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے جو مجھ میں ہے، مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، یعنی موت کی اس قانونی شکوں سے آزاد کروایا ہے جو گناہ اور موت تک لے جاتی ہے۔ خیر، آپ جدوجہد سے آزاد ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ خود سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اصل آزادی صرف خدا کے کلام کے مطالعہ اور یسوع مسیح کے ساتھ ایک ذاتی رشتے کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے۔